کہ غیر متجانب لاسم، کہ وہ جھکنے والا ہو گیا گناہ کی طرف. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ رب العزت نہایت بخشنے والا اور درگزر فرمانے والا اور نہایت ہی رحیم رب ہے. اتنی طویل آیات اور اس کا خلاصہ تو ہم چند منٹ میں نہیں بیان کر سکتے، اور ایک ایک جملہ فکریہ جملہ ہے اور غور طلب جملہ ہے. بس ایک دو بات ہم عرض کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا کہ وہ جانور جو اس طرح سے مر جائیں، یعنی سینگ لگنے سے یا کسی درندے نے مار دیا ہو گرنے سے، یعنی بغیر تکبیر کے اگر وہ جانور مر گیا تو وہ مردار کہلائے گا. پھر اس سے جو خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور یہاں جو جملہ ہے جس کو لوگ غلط سمت کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے بغیر نام سے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. زمانہ جاہلیت میں کفار مشرکین کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کوئی جانور کاٹتے ذبح کرتے تو لات عزا کا نام یعنی اپنے بتوں کا نام لیتے، تو اس سے وہ جانور ظاہر بات ہے، کیونکہ فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کا بھی نام لیا جائے گا تو وہ جانور حرام ہوگا. اور سیدھے سادے لوگوں کو ہمارے ہاں اتنا دکھلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ 11ویں کے نام کا اور 40ویں کے نام کا جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ حرام ہے. تو یہاں قرآن نے فرمایا کہ جب ذبح کیا جائے یعنی اس پر تکبیر نہ پڑھی جائے، بسم اللہ تکبیر اللہ اکبر کے علاوہ کچھ اور پڑھا جائے تو وہ واقعی جانور حرام ہوگا. اب یہ بتائیے اگر ہم 11ویں کا جانور ذبح کرتے ہیں اور 40ویں کا، اب تکبیر تو وہی پڑھی جاتی ہے جو ہر مومن مسلمان پڑھتا ہے. اب آئیے جب ہم اپنے بچوں کے عقیقے ولیمہ شادیاں کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس وقت بھی جانور ہم لاتے ہیں. اب کوئی پوچھتا ہے تو یہ جانور، تو ہم کہتے ہیں جی یہ ولیمے کے لیے لائے ہیں، یہ ولیمے کا جانور ہے، یہ شادی کا جانور ہے، یہ عقیقے کا جانور ہے. اب اس سے کیا پھر وہ جانور بھی تو حرام ہو گیا، اس میں بھی تو غیر اللہ کا نام لیا گیا. تو اس لیے سیدھے سادہ لوگوں کو لوگ اس قدر ان کا رخ موڑ دیتے ہیں کہ بھی یہ بھی تو اب اگر 11ویں کا جانور حرام ہو گیا تو پھر ولیمے کا کیسے حلال ہو گیا. تو یہ سیدھی اور سادی بات ہے. آپ کو کتابوں میں یا قرآن میں ہم نہیں الجھاتے. آپ اتنا تو سمجھتے ہیں اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ولیمے کا جانور وہ بتائے، آپ اسے کہیں کہ یار یہ تو اب حرام ہو گیا، تو وہ آپ کے ساتھ جو سلوک کرے گا تو میرے خیال سے زندگی میں پھر آپ کسی اور کو نہیں ایسا کہیں گے کہ یہ ولیمے کا جانور. بھائی اصل نام جب تک نہیں لیا جائے گا کام نہیں ہوگا. ہاں اس وقت جب آپ نے ذبح کیا اس وقت بھی آپ نے یہی کہا اور بسم اللہ کی تکبیر اللہ اکبر آپ نے نہیں پڑھا تو تب وہ حرام ہے. جب آپ نے اس پہ تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا، اب وہ چاہے 11ویں کا ہو، چاہے وہ آپ کے 40ویں کا ہو، چاہے وہ آپ کے عقیقے کا ہو، چاہے وہ آپ کے ولیمے کا ہو، وہ سارے کے سارے جانور حلال ہیں. اصل میں مشرکین مکہ
جو اس وقت کام کرتے تھے ان کی نیت، ان کا تصور، ان کی زبان یہ ہوتی تھی کہ ہم جو یہ جانور ذبح کر رہے ہیں یہ لات اور عزا، یہ بڑے بت تھے بدبخت، اور جو جس بت کے پاس وہ پوجا کرتے پجاری ہوتے تو وہ اس کا نام لیتے کہ ہم اس کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ حرام ہے۔ آپ نے اگر اس طرح کا کام کیا، آپ نے لیا تو صحیح، یہ قربانی کا جانور ہے۔ اب سنت ابراہیمی تو ہم سب کرتے ہیں، آج تک آپ منڈی میں جائیں اور آپ نے کتنی لوگوں سے سنا کہ ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے یہ جانور خرید رہے ہیں۔ آپ سیدھے سادے لوگ ہیں نا، لیکن آپ سیدھا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانور چاہیے قربانی کے لیے، ہم نے قربانی کا جانور لیا ہے، اب اس پہ تو اللہ کا نام نہ ہوا، اب کیا وہ آپ اس کو حرام کہلائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، کہنے سے ہر ایک چیز حرام نہیں ہوتی، اور آپ کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم اس پر نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کریم سے ہم سب کو محبت جب ہو جائے گی، جب ہم اس کو صرف چومیں گے یا اس کو صرف 40ویں پہ برسی پہ پڑھیں گے تو پھر رحمت نہیں برسے گی۔ رحمت تب برسے گی کہ جب ہم 40ویں پڑھیں گے اور بابرکت اس کی برکتیں حاصل کریں گے، جب اسے سمجھیں گے تو پھر ساری برکتیں ہمیں ملیں گی۔ آمین یا رب العالمین۔